ایک اور مقام جہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کر کے حکم دیا ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 19 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور تم عورتوں کو مت روک کے رکھو تاکہ تم ان سے وہ مہر لے لو جو مہر تم نے ان کو دیا ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ ہے کہ وہ عورتیں کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وعاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دستور کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ فإن کرہتموہن، اگر عورتیں تمہیں ناپسند بھی ہوں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر کو ڈال دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو خطاب کر کے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو تم زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو۔ عرب کے اندر ایک ماحول یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا اور اس کی بیوی یا اس کی بیٹی یا بہن ہوتی تو وارث اس کے زبردستی مالک بن جاتے، اور مالک بننے کے بعد وہ اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اگر خوبصورت ہوتی تو خود نکاح کر دیتے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اسے نکاح نہ کرنے دیتے، اور اسے زندگی بھر کے لیے اپنے پاس روک کے رکھتے اور کہتے تھے چونکہ ہم اس کے وارث ہیں اب ہماری مرضی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو نکاح کرنے دیں، چاہے تو نکاح نہ کرنے دیں۔ اسی طرح عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا، عورت کے پاس مال ہوتا تو یہ لوگ عورت کو اپنے پاس روک کے رکھتے، اسے کہتے یہ سارا مال مجھے دے دو، اگر عورت دیتی تو فبہا، نہیں دیتی تو جب تک مال نہ دے اسے اپنے پاس رکھتے۔ موت آ جاتی لیکن یہ اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو عرب کے ہاں چونکہ یہ ظلم ہوتا تھا کہ عورت کے زبردستی وہ لوگ وارث بن جاتے، اسے اپنی آزاد زندگی نہیں گزارنے دیتے تھے۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو کہتے چونکہ تو ہمارے گھر میں آئی ہے اب تو کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، ساری عمر اس کو پابند کرتے، گھر میں روک کے رکھتے۔ تو شریعت اس سے روک رہی ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو، یعنی حکم یہ ہے کہ مثلاً آج کے دور میں بھی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کہیں نکاح کرنا چاہے تو سسرال والوں کو یہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اس کو نکاح سے روکیں۔ آج کل یہ بعض جگہوں میں یہ رواج بن چکا ہے کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اب وہ اس لڑکی کو کہیں اور نکاح نہیں کرنے دیتے، اور کہتے ہیں یہ ہماری عزت ہے، ساری زندگی اس کو اپنے گھر میں روک کے رکھتے، نہ خود کسی بچے کا اس سے نکاح کرواتے ہیں، نہ اس کو کہیں نکاح کرنے دیتے ہیں، زندگی بھر کے لیے اس کو گھر میں نوکرانی اور غلام کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی اگر شوہر کا انتقال ہو گیا 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد یہ عورت آزاد ہے، یہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ زبردستی کرتے ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا تو اب چھوٹا بھائی چاہے نہ چاہے، لڑکی چاہے نہ چاہے، چھوٹے کے ساتھ اس کا زبردستی نکاح کرا دیتے۔ لڑکی کی عمر زیادہ، لڑکے کی عمر کم، کہتے ہیں یہ ہماری عزت ہے، یہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، زبردستی نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عدت گزرنے کے بعد اگر عورت رشتے پہ راضی ہے تو اس کا نکاح کیا جائے، اگر وہ رشتے پہ راضی نہیں ہے تو جہاں وہ چاہے نکاح کرنا اسے نکاح کا اختیار دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ اے ایمان والو لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ تم عورت کے وارث زبردستی نہیں بن سکتے، ہاں اپنی خواہش کے ساتھ وہ تمہارے پاس رہنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ نکاح کرنے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے
تو جہاں لڑکی نکاح کرے اسے اجازت ہے، اسے روکنا نہیں چاہیے اور اس پہ جبر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم عورتوں کو مت روک کے رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم ان سے وہ مہر لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو مہر دے دیا، دینے کے بعد اپنے پاس روک کے رکھتے، اب اگر وہ پسند نہیں ہے یا اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہ رہے تو اسے طلاق بھی نہیں دیتے تھے کہ وہ کہیں اور نکاح کرے، اس سے کہتے تھے کہ یہ مہر واپس کر، اور جو مہر اسے دیے زبردستی لیتے اور پھر خود کہیں اور نکاح کر دیتے، اور اس کو آزاد بھی نہ کرتے کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکے۔ تو قرآن کہتا ہے جو تم مہر دے دو اسے واپس مت لو، اس لیے کہ مہر عورت کا حق ہے، تو مہر دینے کے بعد لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نکاح کی پہلی رات یا چند راتوں کے بعد بیوی سے کہتے ہیں جی مہر معاف کرو، اب وہ بیچاری آگے سے کچھ کہتی نہیں ہے، معاف کر دیتی ہے۔ اس طرح مہر معاف نہیں ہوتا، چونکہ مہر عورت کا حق ہے، یہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے، اگر وہ قبضہ کر دے، قبضہ کرنے کے بعد وہ آپ کو واپس کرے تو تب معاف ہوگا، صرف زبانی کہنے سے معاف نہیں ہوتا۔ اور عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ خاتون کو رقم دے دی جائے اور وہ واپس لوٹا دے، ایک بچے کو 10 روپے دو وہ واپس نہیں دیتا، چہ جائے کہ خاتون کو 3 سے 4 تولہ سونا یہ 1,00,000-1,50,000 روپے مہر دیا جائے اور وہ لوٹا دے، تو زبانی کہنے سے معافی نہیں ہے، بلکہ مہر کو اس کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، مت روک کے رکھو کہ تم ان سے یہ مہر لے لو، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں پھر تم ان کا مہر روک سکتے ہو، یعنی واضح بے حیائی، اس کا مطلب زنا کریں، بدکاری کریں، ان کے حرکات سکنات ٹھیک نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر تم چاہو تو تم خلا کر لو، یعنی کچھ مہر ان سے واپس لے لو اور ان کو چھوڑ دو، اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، نہ کریں تو ان کا مہر ان سے لینا جائز نہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ زندگی گزارو دستور کے مطابق۔ اللہ نصیحت کر رہا ہے ہر انسان کو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے سے۔ دیکھیں اگر دنیا میں ہمیں کوئی نصیحت کرے، کوئی بڑا نصیحت کرے تو انسان عمل کرتا ہے، یار میرے والد نے مجھے یہ نصیحت کی ہے، فلاں بزرگ نے مجھے یہ نصیحت کی ہے، فلاں میرے استاد نے نصیحت کی ہے۔ کائنات کا رب ہمیں نصیحت کر رہا ہے، اے میرے بندو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو انسان کی نصیحت کو تو لے رہا ہے، رب العالمین کی نصیحت پر عمل نہیں کر رہا، تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خاص طور پہ حکم دیا کہ اے ایمان والو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا۔ خاص طور پر آپ نے امت کو عورتوں کے معاملے میں ڈرنے کا حکم دیا۔ نکاح کے خطبے میں جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں سب کے اندر ہے تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی بیوی کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرو۔ دنیا میں انسان کسی اور کو تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے، اپنے دوستوں کو بلا کر، ساتھیوں کو بلا کر، خاندان والوں کو بلا کر، کہیں کورٹ میں جا کر اور کہیں پولیس کے ہاں رپورٹ دائر کر کے، لیکن بیوی غریب کسی کے پاس نہیں جاتی، نہ وہ کورٹوں کا چکر لگاتی ہے، نہ تھانوں اور عدالتوں میں جاتی ہے، اور وہ مصیبت کی چکی میں پستی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بسا اوقات انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، حالانکہ اللہ نے اس میں اس کے لیے بہت سی خیر کو رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم اس کو ناپسند کر رہے ہو تو بہت ساری چیزیں انسان اچھی نہیں سمجھتا، لیکن اس میں اس کے لیے بہت سی بہتری ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے حسن و جمال کے لحاظ سے تو دیکھو وہ تمہاری خدمتگار تو ہے، حسن میں تمہیں پسند نہیں، لیکن یہ دیکھو تمہارے گھر کے کام کاج تو کر رہی ہے، تمہارے لیے بچے جن رہی ہے، تمہارے ماں باپ کو سنبھال رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر تمہارے لیے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔
اس لیے اللہ نے کہا اگر ایک چیز تم ناپسند کرتے ہو تو تم دیکھو اس میں خوبیاں بہت ہیں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت سی خیر کو رکھا ہے۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کے اندر تمہیں کوئی بات ایسی نظر آئے جس کو تم ناپسند کرو تو پھر دیکھو اس کی خوبی کو، اگر ایک خامی ہے تو اس میں خوبیاں بھی بہت ہیں۔ ایک خامی پہ نظر نہ ڈالو، اس کی خوبیوں پہ نگاہ ڈالو۔ خوبیاں ہر انسان میں موجود ہیں، خامیوں سے پاک صرف انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء کے علاوہ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ کارآمد انسان وہ جو دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھے، خامیوں سے درگزر کرے۔ اب جو عورتوں کے معاملے میں بلا وجہ طلاق دے، بات بات پہ جھگڑا کرے اور ان کو گھر سے نکال دے، حقوق پورا نہ کرے، تو اللہ انہیں دنیا میں سزا دیتا ہے، چونکہ اللہ نے خاص طور پہ حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اگر کوئی بلا وجہ طلاق دے، ان کو اذیت دے، تو اللہ کیا سزا دیتا ہے۔ میں چند واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے موجودہ دور کے واقعات لکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو گناہ کی سزا دیتا ہے۔ قرآن میں ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، انسان جو عمل کرتا ہے برائی کا اسے بدلہ دیا جاتا ہے۔ برائی کا بدلہ بھی دنیا میں ملتا ہے، نیکی کا بدلہ بھی دنیا میں ملتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر تمہاری زندگی تقوی میں گزرے گی تو ہم تمہیں خوشگوار زندگی عطا کر دیں گے۔ یعنی اللہ کہتا ہے ایمان اور عمل پہ چلو گے تو ہم تمہیں نہایت خوبصورت زندگی دیں گے، حیاتا طیبہ، بہترین پاکیزہ زندگی۔ گناہ پہ چلو گے تو اس کی بھی ہم تمہیں سزا دیں گے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے نادان تجھے جو مصیبت پہنچتی ہے تیری بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو اب جو ناحق اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، اللہ ان کو کیا سزا دیتا ہے۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کا نام تھا محمد یوسف، قصاب تھا، گوشت فروخت کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک جگہ شادی ہوئی، اس کی گھر والی صوم و صلات کی پابند تھی، نیک عورت تھی، لیکن یہ بات بات میں اس سے جھگڑا کرتا، آئے دن ان کی لڑائی ہوتی۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، حالانکہ گھر والی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ میں کسی اور سے نکاح کروں۔ خواہشات ایک ایسی چیز ہے یہ کبھی پوری نہیں ہوتی، ضرورت ایک بیوی سے بھی پوری ہوتی ہے، خواہش 1000 بیویاں ہوں تب بھی پوری نہیں ہوتی، ہر رات الگ بیوی ہو تب بھی خواہش پوری نہیں ہوگی، اور ضرورت ایک بیوی سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جنت کو جو اللہ نے ڈھانپا ہے وہ مشقتوں سے ڈھانپا، جہنم کو اللہ نے جو ڈھانپا ہے وہ خواہشات سے ڈھانپا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات کے ذریعے، جنت کو مشقتوں کے ذریعے۔ جنت کے ہر کام میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب صبح کا وقت ہے، گرم بستر سے اٹھنا، وضو کرنا اور چل کر مسجد کی طرف آنا، سردی کے ایام ہیں، یہ نفس پر بڑے مشقت والے ہیں، لیکن اجر و ثواب بہت ہے۔ اور جہنم کے عمل کے لیے مشقت نہیں کرنی پڑتی، وہ انسان اپنی خواہش پہ چلتا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، مال کے اندر زندگی گزار رہا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو وہ اپنی خواہشات پہ چل رہا ہے۔ خواہشات پہ چلنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، ہاں خواہشات کے خلاف جنت پہ چلنے کے لیے مشقتیں۔ جس طرح جاہل بننے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، عالم بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کھانا خراب کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، ایک مٹھی مٹی ڈال دو خراب ہو جائے گا۔ کھانے کو لذیذ اور بہترین بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ عمارت تعمیر کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، عمارت کو گرانے کے لیے محنت نہیں، بلڈوزر آیا ذرا سا ہاتھ لگا نیچے گر گئی۔ تو ہر وہ چیز جو جنت کا عمل ہوگی وہ مشکل ہوگی، اور جو جہنم میں لے جانے والی ہوگی وہ خواہشات کے لیے آسان ہوگی۔ تو یہ جو شخص تھا یہ بات بات پہ جھگڑتا اور اپنی بیوی کو اس نے طلاق دے دی۔ اب اس نے دوسری جگہ شادی کی،
اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ دیتا ہے۔ نادان سمجھتا میرے اوپر جادو ہو گیا، فلاں نے سحر کیا، فلاں نے جادو کیا، کچھ نہیں، یہ تیرے گناہوں کی سزا ہے۔ اب اللہ نے دوسری جگہ اس کی شادی ہوئی، اس کے 3 بیٹے ہوئے۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، چند ماہ کا ہوا، انتقال ہو گیا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، چند سال کا ہوا، انتقال ہو گیا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، 6 سال کی عمر کو پہنچا، انتقال ہو گیا۔ چوتھی اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اب بیٹی جوان ہوئی، اس نے بیٹی کی شادی کر دی۔ آئے دن یہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا اور تکرار رہتا تھا۔ آخر جب بیٹی کے نکاح کیا تھا، اس بیٹی کے آگے 2 بچے پیدا ہوئے۔ چند سال گزرے تھے کہ اس کا جو داماد تھا اس نے اس کی بیٹی کو بھی طلاق دے دی۔ اب آخر یہ بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس واپس آ گئی 2 بچوں سمیت۔ تو حالات کیسے آئے؟ ناحق طلاق دی تھی، 3 بچے جو تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، چوتھی جو بیٹی تھی وہ بھی واپس پلٹ کر آ گئی، اس کو بھی طلاق ہو گئی اور زندگی کا سکون کبھی نہ ملا۔ اس لیے بیویوں کو ناحق طلاق دینے والے، ظلم کرنے والے کبھی اطمینان نہیں پاتے، کبھی سکون اور چین نہیں ملتا۔ تو اللہ ہمیں اس آیت میں نصیحت کر رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک دوسرا واقعہ نقل کیا۔ انہوں نے واقعہ یہ ذکر کیا کہ ایک شخص کی گھر والی تھی اور وہ بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، نیک عورت تھی، ہر وقت ذکر کرتی یا تلاوت کرتی، فضول کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ تو یہ شوہر اس سے کہتا یہ تو گونگی بہری ہے، بولتی نہیں ہے، اپنے کام سے تعلق ہے، مجھے تو ایسی چاہیے کہ وہ اس طرح بات کرے، ایسے گھومے اور بازاروں میں گھومے، نیم برہنہ لباس ہو، دوپٹہ اس کے گلے میں ہو۔ لیکن اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا اگر نہیں کر سکتی تو مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے، مجھے آزاد عورت چاہیے جو آزاد خیال ہو، آزاد مزاج کے موافق ہو۔ اس نے اسے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اس نے اپنے مزاج کے موافق ایک آزاد خیال لڑکی سے شادی کی۔ جب اس کی شادی ہوئی، گھر بیوی کو لایا، اب اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی اس پر کیسی آئیں کہ اس کی بچیاں پیدا ہوئیں۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، 4 بیٹیاں اس کی ہو گئیں، چاروں جوانی کو پہنچ گئے، لیکن گھر میں رشتہ کوئی نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد پھر 2 بیٹیاں اور ہوئیں، 6 بچیاں ہو گئی، اور آئے دن اب یہ بچیوں کا جھگڑا ماں سے ہوتا، ماں کا جھگڑا اس سے ہوتا۔ جب بھی تھکا ماندہ آتا تو گھر جہنم کی مانند ہوتا تھا، نہ رشتے آتے تھے بچیوں کے اور نہ گھر کے جھگڑے ختم ہوتے تھے۔ کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، یہ اکیلا ہی رہ گیا، سب کا بوجھ اس پر تھا، نہ باہر کا سکون نہ گھر کا اطمینان۔ تو خود کہتا تھا یہ مجھے جو مصیبت پہنچی اس وجہ سے کہ میں نے اس خاتون کو جو صوم و صلات کی پابند تھی بلا وجہ طلاق دی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دے دی۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا مکافات عمل میں کہ ایک خاتون نیک صالح متقیہ تھی اور وہ ساس سسر کی خدمت بھی کرتی تھی، لیکن یہ آئے دن اس سے جھگڑا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کی ضرورت مجھ سے پوری ہو رہی ہے، میں آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں ایسی لڑکی سے شادی کروں جس کا باپ مالدار ہو اور جس کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہو اور وہ مجھے جہیز بہت زیادہ دے۔ تو کیا لے کر آئی ہے؟ 2 بسترے لائی، 1 چارپائی لائی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے جھگڑا شروع کیا اور اگلے دن اسے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد چونکہ سرکاری نوکر تھا، تنخواہ بہت زیادہ تھی اس کی، اب اس نے اپنے رشتے کے لیے پیغام بھیجا کہ میں کسی مالدار لڑکی سے نکاح کروں گا تاکہ جہیز میں سامان زیادہ آئے اور وہ آزاد خیال میرے مزاج کے موافق ہو۔ اس نے رشتہ تلاش کیا، رشتہ تو اس کو مل گیا۔ جب اس کا نکاح ہوا، ڈاکٹر عبدالغنی مکافات میں لکھتے ہیں اللہ کا کرنا 1 سال کے بعد اس کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، جڑواں، ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا، اور دونوں پولیو کے مرض میں تھے، دونوں کے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں تھی بچوں کے۔ اب جب یہ بچے آگے بڑھے، 5 سال 6 سال کی عمر کو پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ نہ وہ بچے بول سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، جڑواں 2 بچے تھے۔ جتنی دولت تھی ان کے علاج میں لگاتا رہا، جہاں پتہ چلتا کسی طبیب، حکیم، ڈاکٹر کا، وہاں پہنچ جاتا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ساری دولت ان 2 بچوں میں لگ گئی۔ اس کے بعد 2 بچیاں پیدا ہوئیں اس کے ہاں،
اب وہ 2 بیٹیاں جوانی کو پہنچی، ان کا رشتہ کہیں نہیں آتا تھا، تو ہر وقت یہ پریشان رہتا، 2 بچے معذور اور بیمار، گھر میں 2 بیٹیاں جن کے رشتے کوئی نہیں، 30-32 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ انہی بیماریوں پریشانیوں میں ایک دن فالج کا حملہ ہوا اور انتقال کر گیا۔ یہ سزا کس بنیاد پہ ملی؟ کہ اس نے جو ظلم کیا، ناحق اس نے طلاق دی، تو اللہ نے اس عمل کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا۔ تو قرآن کی اس آیت کا خلاصہ اللہ ہم سب کو خطاب کر کے یہ دے رہا ہے، 3 باتوں کا حکم ہے۔ نمبر 1، عورتوں پہ زبردستی نہ کرو، وہ جہاں نکاح کرنا چاہیں انہیں نکاح کرنے دو۔ اسی طرح اگر شوہر کے انتقال کے بعد انہیں زبردستی اپنے پاس مت روک کے رکھو، جہاں ان کی منشا ہو انہیں چھوڑ دو۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی، ان کا مہر ان کو دو، اس مہر کو روک کے مت رکھو، یہ ان کا حصہ ہے، ان کے قبضے میں دو۔ اور تیسری بات فرمائی، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ زندگی اچھی اور دستور کے مطابق گزارو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہیں تو بعض چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن اس میں خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تمہارے لیے خیر کا پہلو رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔